نور کے ساتھ الیان جو کچھ بھی کر رہا ہے نا اسے غلط کر رہا ہے، اور ایسا الیان کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں کہ اس میں جو نویرہ کا قصور تھا، نور کا کسی قسم کا کوئی بھی قصور نہیں تھا کہ آپ نویرہ کی جو سزا ہے یہ نور کو دے رہے ہیں۔ اب نور الیان کی ہو جاتی ہے، کڑوا گھونٹ پی لیتی ہے، والد کی مجبوری کی وجہ سے والدین اس کے پاس آتے ہیں، آ کر بات کرتے ہیں کہ ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو، یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوئے۔ تو آگے سے نور جو ہوتی ہے یہ اپنے والدین کو جواب دیتی اور کہتی کہ اس میں آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ میری قسمت میں ہے، اور جو میری قسمت میں لکھا تھا وہی مجھے مل چکا ہے، بس اب میں ہمیشہ کے لیے الیان کی ہو چکی ہوں۔ اور جب ان کا ولیمہ وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں پر اسد کی انٹری ہوتی ہے، عارش کی، اور یہ ان کو پھول وغیرہ دیتا ہے، تو الیان سے سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ عارش یہاں پر کیوں آتا ہے، تو یہ جو پھول ہوتا ہے عارش کا یہ پھینک دیتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ نور بھی اس معاملے پہ اداس تو ہوتی ہے کہ یار اب میرے دل میں کچھ نہیں رہا، ٹھیک ہے وہ میرا منگیتر تھا، محبت ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے، لیکن اب وہ ہمارا اپنا ہے تو ہم اس سے چھپ تو نہیں سکتے۔ اب یہ جاتی ہے جب اپنے روم کے اندر، یا جب بھی اپنے روم کے اندر موجود ہوتی ہے تو سوچوں میں گم ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی اداس ہوتی ہے، اور جب اداس ہوتی ہے تو الیان دیکھتے ہیں تو الیان جو ہے اس کے اوپر طنز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ الیان جو ہوتا ہے نا ایسے باتیں سناتا ہے، ایسے کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں، تو نور حیران ہو کر دیکھنا شروع کر دیتی کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، تو الیان کہتے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ بہن کی طرح میں بھی اپنے منگیتر کے ساتھ بھاگ گئی ہوتی تو آج جب وہ میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ یہ باتیں نور سنے گی تو یہ صاف الفاظ میں لازمی طور پر الیان کو انکار کر دے گی، اسے بولے گی کہ جو کچھ بھی آپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں ایسا نہیں سوچ رہی، میں بھاگنے والی ہوتی تو کب کی بھاگ چکی ہوتی، میں ایسا کام نہیں کر سکتی۔ تو وہاں پر الیان اس کے اوپر طنز کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے باتیں سناتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میری زندگی آپ کی وجہ سے برباد ہو چکی ہے، تم اپنی بہن کی طرح ہی ہو، تم بھی بھاگ جاتی تو اچھا ہوتا۔ تو نور جو ہوتی ہے نا یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو اتنا ڈر تھا یا اتنا خوف تھا تو پھر آپ نے میرے ساتھ شادی کیوں کی ہے، آپ میرے ساتھ شادی نہ کرتے نا۔ تو الیان کہتا ہے کہ مجھے شادی وادی کرنے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا آپ کے ساتھ، میں تو آپ کی شکل بھی دیکھنا چاہتا تھا، بس میرے لیے مجبوری کھڑی ہو گئی، مجھے والدین نے مجبور کیا جس کی وجہ سے میں نے ایسا قدم اٹھایا، ورنہ میں آپ کے ساتھ کبھی بھی شادی نہ کرتا۔ اب یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا کہ لڑکی کے اوپر قیامت بند کر دیتے ہیں، اس کو بڑی تکلیف دیتے ہیں کہ یار اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میری کوئی غلطی نہیں تھی، اور مجھے اتنی بڑی سزا آخرکار کیوں دی جا رہی ہے۔ جب والد کو اس بات کا پتہ چلتا ہے جو الیان کا والد ہے، تو یہ آ کر الیان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم خوش قسمت ہو، تم لکی انسان ہو کہ تمہیں جب وہ نور جیسی بیوی ملی ہے، ورنہ تمہارے جیسوں کو نور جیسی بیویاں کہاں ملتی ہیں، قدر کرو اس بات کی۔ تو الیان انکار کر دے، اپنے والد کو بولے گا کہ میں کسی قسم کی کوئی بھی قدر نہیں کرنا چاہتا یا اس کی شکل بھی دیکھنا چاہتا، میں بدقسمت ہوں کہ مجھے جب نور جیسی لڑکی ملی ہے، ورنہ میری زندگی میں تو نویرہ تھی۔ دیکھیں شکر کریں کہ آپ کی زندگی میں نویرہ نہیں آئی، آپ کی زندگی میں نور آئی ہے، کیونکہ نور اور نویرہ کے بیچ میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، اور یہ جو نور ہے نا یہ آپ کے ساتھ مخلص رہے گی، آپ کے ساتھ وفا کرے گی، آپ اس کے ساتھ جتنی بھی نجائزیاں کریں۔ اگر نویرہ یہاں پر ہوتی نا تو میرے خیال میں نویرہ جو ہے نا یہ کب کب بھاگ چکی ہوتی اور آپ کی شکل میں درد دیکھتی، لیکن الیان کو اس بات کی کہاں قدر ہے یا کہاں فکر ہے، یہ والد کو بولے گا کہ بس کر دیں بس کر دیں بہت ہو گیا۔ اب جو ماں ہوتی ہے نا یہ جب بھی الیان کو دیکھتی ہے تو اس کے سامنے ڈرامے کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کے سامنے باتیں کرتی ہے کہ بھئی آپ کی بیگم ہمیں یہ کہہ رہی ہے، آپ کی بیگم ہمیں باتیں سنا رہی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو لازمی طور پر اب نور اس حساب سے تیز اور چلاک نہیں ہے، تو الیان جو گچے پھر نور کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دے گا کہ بھئی آپ میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ میری ماں کو باتیں سنا رہی ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو سمجھانے کی یہاں پر کوشش ضرور کرے گا، جو وہ نور سمجھائے گی، اور والد بھی سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ بھئی اس میں نور کا کوئی قصور نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں کا۔ نویرہ اور جو اہل ہے نا ان کا نکاح وغیرہ تو ہو جاتا ہے، لیکن نکاح کے دوران ایک دفعہ ضرور ٹویسٹ پیدا ہوگا، یا پولیس پہنچ سکتی ہے یا جو اہل کے اپنے ہیں یہ پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نویرہ کو جو احساس ہوگا، کیونکہ جو نویرہ کا والد ہے یہ اپنی طرف سے پورا زور لگا رہا ہے، اور نویرہ کا بھائی کہ بھئی ہر صورت میں جو نویرہ کا پتہ کرنا ہے کہ اس وقت وہ کس کے پاس موجود ہے۔ تو لازمی طور جب پہنچیں گے تو نویرہ کو گھر میں لے کر آئیں گے، تو وہاں پر والد اب اسے معاف نہیں کرے گا، جو والد کے اوپر بدنامی کا داغ لگا ہے نا
والد اب نویرہ کی شکل میں دیکھے گا اور اسے صاف الفاظ میں انکار کر دے گا کہ اب تمہاری اس گھر میں کسی قسم کی کوئی بھی جگہ نہیں بنتی۔ تو اسی وجہ سے نویرہ اب اہل کی ہمیشہ کے لیے ہو ہی جائے تو اس لیے اچھا آپشن ہے، کیونکہ اگر اسے اہل نہیں ملتا اور الیان بھی چلا جاتا ہے تو پھر یہ غلط قدم اٹھانے کی کوشش کرے گی۔